اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انہیں حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور اگر کبھی زندگی میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بندے کے پاس حلال چیز موجود ہی نہ ہو اور بھوک سے بندہ مرا جا رہا ہو، یعنی زندگی ختم ہونے کا خطرہ موجود ہو جائے، تب اللہ کا حکم ہے کہ آپ حرام میں سے اتنا سا کھا لو کہ جس سے آپ کی زندگی بچ جائے، اور نہ اس حد سے بڑھو، یعنی اس حرام کے چسکے میں نہ زیادہ کھاؤ اور نہ یعنی وہ حد سے بڑھو، یعنی اتنا کھاؤ جس سے بس زندگی بچ جائے، جیسے وہ کہتے ہیں 2-3 نوالے کھا کے اپنے آپ کو، تاکہ اپنی زندگی کو بچاؤ۔ اور شریعت کے مطابق یہ ہے کہ کبھی صورتحال ایسی ہو جائے اور کوئی بندہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے حرام اگر نہیں کھاتا، یعنی اس وقت جب حلال موجود نہ ہو اور زندگی کو بچانے کے لیے حرام کا اتنا سا جس سے زندگی بچ جائے اگر نہیں کھاتا، تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما، بے شک وہ کچھ جو ابھی بیان ہو رہا ہے، حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، علیکم المیتۃ، علیکم تمہارے پر، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ میتۃ کا مطلب ہوتا ہے مردار یا مردہ چیز جو مر جاتی ہے، یعنی ابھی ذبح بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی مری ہوئی تھی۔ تو ذبح سے پہلے جو مرا ہوتا ہے جانور، یا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردار ہے، مردہ ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، خنزیر کا مطلب سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل، اور جو کچھ کہ جس پر پکارا جاتا ہے، اہل کا مطلب ہوتا ہے پکارا جانا، جیسے چاند ہوتا ہے نا، وہ پہلا چاند، پہلے 2-4 راتوں کا چاند جو ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ہلال جب چاند نظر آتا ہے تو بندے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ پکارا جائے، اہل پکارا جائے، وما اہل، اور جب پکارا جائے، بہی اس پر، یعنی کس پر، لغیر اللہ، یعنی جانور جو ہے جس کو ذبح کرتا ہے، وہ ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر پکارا جاتا ہے لغیر اللہ، اللہ کے غیر کا نام، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر، جب ذبح کرتے ہیں تو وہ کسی اور کا نام اللہ کے سوا پکار کے ذبح کر لیں، تو بہی لغیر اللہ، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسم کی چیز حرام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔
پہلی بات میتتا مردار یعنی مردہ چیز، مردہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، آپ اس کو نہیں کھائیں گے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح ودما دوسری بات خون ہے، اور تیسری بات لحم الخنزیر یعنی گوشت ہے جو سور کا ہے، اور چوتھی بات جو ہے وہ جانور جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں پکارا جاتا، وہ جانور جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو چار چیزوں کے حرام ہونے کا حکم اس آیت میں آیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فامن فامن فامند فامند ترا، فامن کا مطلب پس جو کوئی، یعنی جو کوئی شخص، ند ترا، ند ترا کا مطلب بے بس ہو جائے، غیر باغن پس وہ نہ تو حد سے نکل جانے والا ہو، باغن کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنے والا، یعنی باغی ہو جائے، باغی کا مطلب ہوتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے، تو گویا بندہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، یعنی اللہ فرما رہا ہے نہ زیادتی کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اوپر اس کے یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، کہ فامنڈ ترا پس اگر کوئی بے بس ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بے بس سے مراد یہ ہے کہ بھوک اتنی ہے کہ بندہ اب مرنے کی حالت میں پہنچ گیا ہے، اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو یہ بے بسی کی حالت اگر ہو جاتی ہے تو پھر حرام اگر موجود ہے اور حلال ہے ہی نہیں، تو حرام میں سے اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، اور نہ وہ حد سے نکلے اور نہ زیادتی کرے، یعنی حد سے نکلے کا مطلب ہے یعنی بس بہت تھوڑا سا کھائے، اور زیادتی نہ کرے یعنی اور زیادہ نہ کھائے، یعنی بس جیسے کہتے ہیں 2-3 نوالے کھا کے اپنا گزارا کرے کہ اپنی جان بچائے، بس یہ بات اس میں ہے۔ اور اسی طرح یا بعض اوقات مجبور ہو جائے کہ کسی وجہ سے، تو اس کے اوپر تو پھر بھی وہی بات ہے کہ جان بچانے کے لیے ایسا کرنا اللہ کا حکم ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کی جان بچانا جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو اب اس کی تفصیل کرتے ہیں، انشاءاللہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً تم پر اللہ تعالیٰ نے مردہ جانور جو ہے وہ خون، سور کا گوشت، اور جس چیز پر یا جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہو وہ حرام ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی نہ کرے، حد سے نہ بڑھے اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو ان میں سے کچھ کھا لے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گویا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی بات جو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے میتتا۔ میتتا کا مطلب ہوتا ہے مرا ہوا جانور یا مردہ جس کو کہتے ہیں۔ اب مردہ جانور جیسے کوئی جانور کوئی گر کے مر جاتا ہے، یا کوئی جانور، دو جانور لڑ پڑتے ہیں تو آپس میں لڑ کے ایک مر جاتا ہے، تو مرا ہوا جانور وہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کا گلا گھونٹ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، یا کوئی جانور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں، اس سے مر جاتا ہے، تو وہ بھی مردہ ہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی درندے کھا جاتے ہیں کسی جانور کو، تو وہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو کچھ حصہ کھا جاتے ہیں، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ بھی مردہ ہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بندوق کی گولی سے اس کو شکار کرتا ہے اور وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، تو وہ بھی مردہ ہی ہے۔ تو یہ مردہ جانور جو ہیں یہ حرام ہیں، اللہ نے ان کے کھانے کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ مردہ جو ہے یعنی ذبح ہونے سے پہلے جو مر جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ جانور اسی طرح اس کو میتتا کہا گیا ہے، جس طرح
میں نے پچھلے دنوں جو پہلے آیت کی تفسیر کی تھی اس میں بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی جانور جو ذبح ہونے سے پہلے مر جاتا ہے اور وہ بعض بندے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور چھری چلا دیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور حرام چیز کو بیچ رہے ہیں. تو یہ اس لیے وہ مرا ہوا جانور حرام ہے اور حرام کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو یعنی اس کا گوشت کسی کو کھلایا جاتا ہے، اور وہ حرام جانور حرام ہوتا ہے، مردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہاں زمین کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ایک جانور ہے جس کو ٹڈی کہتے ہیں. ٹڈی دل ہوتا ہے نا، جو کبھی ایسے کسی جگہ آ جاتا ہے، وہ ٹڈیاں آ جاتی ہیں اتنی زیادہ کہ وہ سب کچھ کھا جاتی ہیں آنن فانن. تو اس طرح کی ٹڈی جو ہے اس کو بھی کھانا حلال ہے، اسی طرح کہ جس طرح سے مچھلی جو ہے اس کو کھانا حلال ہے. تو اس کے علاوہ باقی سب چیزیں جانور جو ہیں جو ان کو ذبح کر کے کھانا پڑے گا. تو سمندر کا جانور جو ہے اس کے بارے میں جو پانی یا جانور جو پانی کے باہر آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے، جیسے مچھلی وغیرہ. تو اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے اور بھی. امام احمد اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی یا کوئی جانور بھی، کوئی سمندری جانور یا پانی کا جانور جو بغیر ذبح کے وہ حلال ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب جانور پانی کے حرام ہیں، کیونکہ باقی سب جانوروں سے گھن آتی ہے، اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندری خنزیر کے علاوہ سب حلال ہیں، لیکن وہ جو ہے گھن اگر آتی ہے تو وہ بندہ خود اس کو نہیں کھاتا، تو اگر اس کی مرضی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے ہے. ابو داود میں حدیث ہے اور اس حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی مردار سے مراد مچھلی وغیرہ. اب مردار کا یعنی مردار سے مراد یعنی جو مرا ہوا ہے، کیونکہ مچھلی کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، وہ تو مری ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کچھ باتیں جو کہ بتانے کی ہیں. اس میں ایک بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ فرماتے ہیں سمندر کے طعام میں سے وہ جانور جو مردار ہیں، یعنی جو جانور طبی موت سے مر کر سطح آب پر آ جاتے ہیں اور وہ بدبودار ہو جاتے ہیں، تو ان کا کھانا بدبو کی وجہ سے مکروہ ہے. یہ جو ہے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں ملی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سمندر کے جو جانور ہیں، وہ جو مردہ جانور جو اپنی طبی موت یعنی مر جاتے ہیں اور مر کر سطح آب پر آ جاتے ہیں، اور تو پھر وہ پانی کے اوپر اگر آ جاتے ہیں تو ان کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو بدبو کی وجہ سے ان کا کھانا مکروہ ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ مچھلی کے علاوہ باقی جانور جو ہیں ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ گھن کی وجہ سے وہ انہوں نے ان کا کھانا حلال نہیں فرمایا، تو مچھلی کو حلال فرمایا ہے. تو مردار کا گوشت جو ہے، اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو غیر ملک یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حرام کھا جاتے ہیں، حرام جانور کا گوشت کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ذبح کا سلسلہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو جانور جو ہوتا ہے وہ ذبح بھی صحیح نہیں ہوتا، تو وہ حلال حرام کا کوئی واضح جو ہے
ان کے پاس کنسپٹ نہیں ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن حرام کا ہمارے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ حرام کا گوشت یا ایسا گوشت جو کہ مردہ ہوتا ہے، یا جس کو ہم میتتا کہتے ہیں، میتا یعنی مردار یعنی مردہ گوشت، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ تو اس کا اگر بندہ کھائے تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ مردہ گوشت جو ہے بندے کے اندر طاقت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس سے طاقت پہلے تو وہ ہوتی نہیں پیدا، اگر پہلے ہے اس کے اندر تو وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات ہے، مردہ کے ساتھ جنات اور دوسری چیزیں قریب ہوتی ہیں تو وہ ان کی قربت لاتا ہے، تو بندے کا شیطانی رجحان بڑھ جاتا ہے۔ شیطان اور جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزیں اگر کوئی بندہ اس پر کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق وہ مردہ جانور کا، مردار کا جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اور اس کے جنات کے ساتھ۔ تو اس لیے ایسا بندہ جو مردہ کھانے والا ہوتا ہے اس پر جادو ٹونے کے اثرات فوراً ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جسم کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ جسم جو ہے وہ صحیح حالت میں نہیں رہتا، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ مردار کا یا مردہ گوشت جو ہوتا ہے یا مردہ جانور کا، وہ بندے کے جسم میں کمزوری لاتا ہے، تو اس کے اتنے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مردہ جانور جو ہے وہ اس کو عام طور پر ہم جب ذبح کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ذبح کرتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ سوال کرے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تمام مخلوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پہلی بات یہ ہے کہ جس کی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے بندہ مانگتا ہے یا اس سے لیتا ہے، اگر وہ بندہ اجازت دیتا ہے تب بندہ اس کی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب ہمیں جانور جو بھی ہم نے لینا ہے، چاہے ہم خرید کے لیں گے، پھر بھی تو وہ جاندار جو ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ تو پیسے ہم نے جو دیے یا اس کو خریدا، یہ تو ہم نے خریدا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم مالک ہو گئے، اصل مالک تو اللہ ہے۔ تو جاندار ایک ہم نے خریدا ہے، اور جاندار کو ذبح کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ سے اجازت مانگنی ہوگی کہ یا اللہ، ہم اس جانور کو جو خرید آئے ہیں، کیا ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے بندہ، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، ہاں آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو ذبح کرتے ہوئے میرا نام اس پر ضرور لینا ہے۔ تو اللہ کا حکم ایسے آتا ہے، اجازت ملتی ہے کہ اللہ کا نام جانور پر لیں گے تو تب اللہ کی طرف سے وہ ہم پر حلال ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا نام لے کر ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیونکہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کے کاٹتے ہیں، تو گردن کے اندر ایسی رگیں ہوتی ہیں جس سے خون، جسم کے اندر کا سارا خون باہر آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خون جو ہے جسم کا وہ سارے کا سارا باہر بہہ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو جانور تھوڑی دیر تڑپتا ہے تو وہ سارا خون باہر نکل جاتا ہے۔ اب وہ جو جانور سے خون باہر نکل جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ گندا خون ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے ذبح کے وقت، جو اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اب وہ خون جو اس کے جسم میں موجود تھا، وہ اگر اس کے اندر موجود رہتا تو وہ ہم اگر کھاتے جانور کو تو پھر ہم بیمار ہو سکتے تھے، کیونکہ خون جو ہوتا ہے وہ بیماریوں کو لانے والا ہے۔ جتنے بھی جراثیم ہیں سارے کے سارے ہر بیماری کے خون کے اندر ہی وہ پلتے ہیں، یعنی ان کی نشو و نما ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، پھر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ تو خون ہر قسم کے جراثیم کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی
جراثیم کسی قسم کے ہوں گے تو جب ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے ساتھ اس کے جسم سے خون جو بہہ جاتا ہے وہ ان سب جراثیموں کو جو اس خون میں اس جانور کے خون میں ہوتے ہیں وہ سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔ گویا اب باقی جو جانور کا گوشت ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے ہمارے لیے، تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلال، اور ایسے دیکھیں کتنے فائدے ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہم وہ پھر جانور کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو گویا وہ ہم حلال استعمال کرتے ہیں، اس خون سے ہمیں شفا ملتی ہے، اس خون سے ہمیں بیماری نہیں ملتی، یعنی اس جانور سے، ان جانور کے گوشت سے ہمیں وہ صحت ملتی ہے، اور اس سے پھر ہمیں کوئی بیماری نہیں ملتی۔ اگر خون اس میں موجود ہوتا اور وہ ذبح کرتے ہوئے نہ بہہ جاتا تو وہ موجود رہتا تو پھر ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بیماری کے آثار ہو سکتے تھے، کیونکہ خون جو ہے بیماریوں کا گھر ہے، جراثیموں کی رہنے کی جگہ ہے، ان کے پھلنے پھولنے کی جگہ ہے اور پرورش پانے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ خون جب جاتا ہے جانور کا ذبح ہوتے وقت، وہ اس کے اندر جو جراثیم اور بیماریاں اور اس کے اندر جو کچھ بھی گندگی ہوتی ہے سب کو ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، تو جانور ہمارے لیے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جانور کو حلال کرتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائے ہیں۔ تو 2 مردار سے مراد یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی جو ہوتی ہے پانی کی، وہ جو ہے جب پانی سے باہر آ جاتی ہے اور مر جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی کا جانور ہے، وہ پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہتا، جب پانی کے باہر آئے گا وہ مر جاتا ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ٹڈی دل جیسے آتا ہے، وہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں، ٹڈی کیونکہ خشکی کا جانور ہے تو وہ اس لیے حلال ہے، اور مچھلی پانی کا جانور ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار جو ہیں وہ ہمارے اوپر حلال ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس آیت میں، انما حرم علیکم المیتۃ، کہ تم پر حرام ہو گیا کیا، مردہ یعنی میتہ کا مطلب مردہ جانور جو ہیں وہ حرام ہو گئے۔ دوسری چیز جو حرام ہے وہ ودمہ کا مطلب ہوتا ہے خون، اور خون جو ہے دم یعنی خون کہتے ہیں، ودمہ، اور خون بھی حرام ہے آپ پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا جب ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور کا خون، جب جانور تھوڑا تڑپتا ہے تو اس کا خون نکل جاتا ہے، اور خون جب نکل جاتا ہے تو وہ کیونکہ خون حرام ہوتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے تو باقی گوشت ہمارے لیے پھر حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خون جو ہے وہ حرام ہوتا ہے جانور کا۔ تو خون کے بارے میں بہت ساری روایت ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ خون جو ہوتا ہے وہ تمام جتنے بھی جانور ہوتے ہیں، ہر جانور کا جو خون ہوتا ہے وہ جراثیموں کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پرورش پاتے ہیں جراثیم۔ جیسے کوئی بھی جراثیم کسی بھی بیماری کا جسم میں داخل ہوگا تو وہ خون کے اندر سے داخل ہوتا ہے، خون ہی اس کو بہا کر لے جاتا ہے، اور وہ خون کے اندر ہی پرورش پاتے ہیں، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اس طرح وہ جراثیم جو ہے نا وہ بڑھتے جاتے ہیں اور پھر بڑھ کر وہ جسم کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو گویا جراثیم جو ہیں ان کی پرورش جو ہوتی ہے وہ خون میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ یہ خون جو ہے آپ پر حرام ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا بھائی اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ جس کا بھی خون پیتا ہے بندہ، یا جس کا بھی کوئی پیے، تو وہ اس خون کے اندر جس کا خون ہے اس کے جراثیم بھی ہوں گے، اس کو جو بیماریاں ہوں گی اس کے جراثیم بھی ہوں گے۔ گویا خون پینے والے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور خون پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے
جانوروں یا جس کا بھی خون ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیماریاں بھی اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے خون کا جو پینا ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، تاکہ ہمارا جسم صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا خون جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خون جو ہیں وہ ہم پر حلال کر دیے گئے ہیں۔ وہ خون کون سے ہیں؟ ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے۔ تو کلیجی اور تلی حلال ہیں وہ آپ، کیونکہ کلیجی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، تو اور تلی جو ہے وہ بھی، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیجی اور تلی وہ دو خون ہیں جو کہ اللہ نے حرام کر دی، حلال کر دیے ہیں ہمارے اوپر، باقی سب خون جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ میں نے عرض کیا اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اللہ ہمیں بخوبی اور بہت ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر ایک سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں، وہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس نے بتایا کہ صحت مند رہنے کے لیے حلال چیزیں کھانی ہیں۔ تو یہ خون جو ہے یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا، اس کو نہیں پینا۔ تو یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اگر کوئی مچھلی جو پانی کے اندر مر جاتی ہے اور بدبودار ہو کر سطح آب پر آ جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ اس کو کراہت کی وجہ سے، کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرما دیا، اور جس کی دلیل اس حدیث سے ملتی ہے جو ابو داود میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو سمندر پھینک دے یا جس جانور سے پانی منقطع ہو جائے تو اسے کھا لو، اور جو جانور پانی میں مر کر اوپر آ جائے اسے مت کھاؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کیونکہ جو جانور جنہیں آپ پانی سے پکڑ لیتے ہیں اس سے پانی کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ تو حلال ہو گیا، اور اگر پانی کے اندر سے وہ کوئی مر جاتا ہے، اوپر تیرتا ہوا آ جاتا ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو فرما دیا گیا اس حدیث میں کہ جو جانور پانی میں مر کر اوپر آ جائے اسے مت کھاؤ۔ گویا وہ بدبو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ اس کو نہ کھائے، کیونکہ لوگ تو ایسی چیزوں کو لے آتے ہیں اور اس کے اندر کیمیکل ڈال کے بدبو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اسی طرح سے یہ میں نے عرض کیا خون جو ہے تو اس کی بارے میں، خون جو ہے وہ اس کا کھانا اور خون کا پینا حرام ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ جانور جو ہیں یہ، تو اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ جو ایک بات کہہ رہے تھے، طوطا جو ہے حلال ہوتا ہے، کہ طوطا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے اس کا، اور مور جو ہوتا ہے، مور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مردار کی چربی کے متعلق فرمائیں، کیونکہ اس چربی سے کشتیوں پر روغن کیا جاتا ہے اور اس کا تیل کھالوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے، کیونکہ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم کا مطلب گوشت،
खंजीर का मतलब होता है सुअर। सुअर का गोश्त जो है वो हराम है। अब गोश्त जो है इसके साथ चर्बी भी तो गोश्त के साथ ही मिली होती है, इसलिए वो हराम है। मैंने हदीस से आपको बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया चाहे चर्बी का इस्तेमाल रोगन रोशनी के लिए इस्तेमाल हो, चर्बी किसी जगह भी इस्तेमाल की जाती हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हदीस में कि आप वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हराम है। तो आगे हदीस जारी होती है तो फरमाते हैं उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला यहूद को हलाक करे। जब अल्लाह ताला ने मुर्दार की चर्बी को हराम कर दिया तो उन्होंने इसे पिघला कर फिरोख्त किया और इसकी कीमत को खाया। तो ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है। तो गोया ये जो चर्बी होती है सूअर की वो हराम है, मुर्दार की चर्बी हराम है, उसका बेचना और ख़रीदना भी हराम है और इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर चर्बी में चूहा गिर जाए तो क्या करें। यानी अब चर्बी जो है वो है ठीक है, यानी चर्बी हलाल है, लेकिन हलाल जानवर की, और उसके अंदर अगर चूहा गिर जाए तो क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या वो जमी हुई है। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हाँ जी वो जमी हुई है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे को और उसके इर्द गिर्द वाली जगह की चर्बी को फेंक दो और बाकी चर्बी खा लो। यानी जिस जगह चूहा गिरा है उसके ऊपर, तो वो जगह और चूहे के इर्द गिर्द वाली जगह जो है, करीब करीब वाली जगह, वो जो है वहां से काट कर फेंक दो और बाकी चर्बी खा लो, क्योंकि हो सकता है चूहे ने पेशाब किया हो या ऐसे होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो चूहा और उसके इर्द गिर्द की जगह जो है वो काट कर फेंक दो और बाकी चर्बी खा लो। तो ये जमी जमी हुई चर्बी के बारे में था। अब सहाबी जो जिसने पूछा था उसने मजीद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो चर्बी पिघली हुई हो तो फरमाया उसे नहीं खाओ बल्कि उससे नफ़ा हासिल करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर पिघली हुई चर्बी है उसके अंदर अगर चूहा मर जाता है तो वो चर्बी ना खाओ बल्कि उससे नफ़ा हासिल करो। गोया नफ़ा हासिल करने से मुराद खाने के अलावा बाकी किसी जगह इस्तेमाल होती है तो उसको इस्तेमाल करो, चाहे उस चर्बी से आप रोशनी हासिल करते हैं या किसी और जगह इस्तेमाल होती है तो आप करें। खाने के अलावा तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाने में ऐसी चर्बी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये है कि शरीयत के अंदर ये है कि अगर चर्बी या कोई ऐसी चीज़, तो उसके अंदर अगर कोई कोई चर्बी आप बेच रहे हैं उसके अंदर ऐसी, या गोश्त बेच रहे हैं उसके अंदर कोई खराबी है या कोई बात है, तो जो वो बंदा आगे बयान करके बेचे। यानी शरीयत में ये है कि जो आप चीज़ बेच रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप गोश्त या चर्बी या इस चीज़ के बारे में, बल्कि कोई भी चीज़ जो बेचने वाला बेचता है, शरीयत के मुताबिक ये है कि अगले बंदे को वो उस चीज़ के जितने ऐब उसमें हैं वो सब बयान करे और बयान करके बताए, फिर वो अगला बंदा खरीदे या ना खरीदे उसकी मर्जी है। लेकिन अपनी चीज़ के अंदर जो बेचने वाली चीज़ है उसके अंदर जो ऐब हैं वो सारे बताने चाहिए। तो ये बहुत अहम बात है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि खून के बारे में जो मैंने अर्ज़ किया था वो जहन में रख लें कि खून इसलिए हराम है कि वो जरासीमों का घर है। खून पीना गोया मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों को अपने जिस्म में दाखिल करना है। तो जमा हुआ खून हो, उसमें मैंने आप बताया कि जमा हुआ खून हो या बहता हुआ खून हो, दोनों हराम है। जमे हुए खून में सिर्फ जिगर और तिल्ली हलाल है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो इसीलिए मुर्दार जो होता है, मुर्दा चीज़, और उसका खून जो है उसका खाना पीना जो है बंदे को अल्लाह की तरफ रगबत से दूर कर देता है। तो बंदे के दिल को संग दिल कर देता है, यानी संग दिल बन जाता है बंदा, नरमी ख़त्म हो जाती है और उसमें बीमारियां आती हैं, शैतान की कुर्बत हो जाती है और रहमत इलाही से बंदा दूर हो जाता है। तो तो
یہ جو ہے نا بہت اہم باتیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے۔ تو ایک چیز اور بھی خون پینے والوں کے بارے میں مجھے تفاسیر سے ملی تھی کہ خون پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ اپنے خونی رشتوں کو ہی قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو گویا خون کا پینا اتنا ہوتا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں تو کبھی ان سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو، ماں باپ بہن بیٹی بھائی، ان سب کو، کسی رشتے کو وہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف آسان احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل احکام بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، لہٰذا ہمیں تو یہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں آسان طریقے سے، اگر کوئی آپ کو مشکل طریقے سے بتاتے ہیں مسائل کو تو پھر وہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ آسان اور یعنی مسائل کو آسان بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا آسان طریقے سے لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو کہ حرام چیزوں سے علاج وغیرہ کی بات، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں نازل کی ہیں، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، سو تم دوا کرو اور حرام دوا نہ لو۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا ہے۔ خبیث کا مطلب ہے جو پلیت ہے، بری ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ یعنی شراب جو ہے وہ دوائی میں موجود ہونا، یعنی شراب جو ہے اگر دوائی میں موجود ہو تو کیا میں دوائی پی لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا دوائی میں ملا ہونا یعنی اس دوائی کو پینے کو منع فرمایا۔ یہ حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کیا کہ شراب کے بارے میں پوچھا، دوائی میں جب ملا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوائی کھانے سے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوا ہے؟ نہیں، یہ ایک بیماری ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوائی میں شراب ملا ہے تو وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشہ آور چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی جن کو تم پر حرام کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، میں نے اس کے لیے کوزے میں نبیذ بنایا، تو اس میں بھی کوئی چیز وہ ملتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت نبیذ جوش مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بیٹی بیمار تھی تو اس کے لیے نبیذ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے۔ یعنی اب بندہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ حرام چیزوں میں شفا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو دوائی میں اگر شراب ملا ہو یا خنزیر ملا ہو تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بیماری ہے، شفا تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجس جو ہوتی ہے، جو پلید چیز ہوتی ہے، اس کو بطور دوا استعمال کرنا اس وقت جائز بنتا ہے جب تک اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ مل سکے۔ اگر کوئی اور چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا مکمل حرام ہو جاتا ہے۔
ضرورت کے وقت حرام دوا سے علاج کرنا جائز بنتا ہے جبکہ اور دوا ایسی موجود نہ ہو اور بندے کی حالت خراب ہو، یعنی اس کی حالت خراب ہو کہ علاج نہیں کرائے گا تو کوئی بڑے مصیبت میں پڑ جائے گا، موت تک پہنچے گی بات، یا اس طرح تو پھر اس کو حرام والی ایسی دوا جس کے اندر حرام ملا ہو وہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس آیت کے مطابق کہ جو ہے اسی آیت کے مطابق کہ جب بندے کی حالت ایسی ہو کہ وہ حلال جو ہے اس سے نہ بچ سکتا ہو تو پھر حرام وہ اتنا لے سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، تو گویا اس لحاظ سے اس کے اوپر یہ اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت دوائی حرام استعمال کی جا سکتی ہے اگر بندے کی جان پر بن آئی ہے، اور حالت ہے یہ ہے کہ حلال دوائی اس کو فائدہ نہیں دیتی اور حرام دوائی کا فائدہ ان کو لگتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ارینا سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے مدینہ شریف میں جب رہے تو مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، تو وہ پھر مدینہ شریف سے باہر چلے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ وہاں ہوتے تھے تو وہ اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ پیتے رہے، تو جب تندرست ہو گئے تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، تو گویا دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کس کی بھلا، کہ وہ اونٹنیوں کا پیشاب ان کا علاج تھا، تو اس کا اثر پھر بھی ہو گیا کہ وہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو ہی قتل کر دیا، تو گویا جو جو ہوتی ہے جو چیز دوائی جو ہے، جو اگر جس میں کچھ بھی حرام کوئی چیز ملی ہوتی ہے تو وہ اثر ضرور دکھاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خارش کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دیکھیں شریعت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنانے والے ہیں، تو شریعت اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے کر ہمیں عطا فرمائی، اس لیے ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارش بہت ہوتی تھی، اور ان کی خارش انہوں نے تجربہ کیا کہ وہ ریشم کا کپڑا پہنے تو اس سے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن اگر دوسرے کپڑوں سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں اس کو دیکھ کر حدیث کو دیکھ کر وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ وہ ریشم کے کپڑے یعنی خارش وغیرہ کی بیماری ہو ایسی جس سے وہ ریشم کے کپڑے پہننے سے وہ نہیں ہو تو پھر وہ پہنا جا سکتا ہے۔ امام شافعی نے یہ بیان فرمایا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبد الرحمن بن طرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دادا ارفجا بن اسعد کی جنگ کلاب میں ناک کٹ گئی، ناک یعنی کہ کٹ گئی، تو انہوں نے چاندی کی ناک لگا لی تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس کے اوپر استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ناک کٹ جاتی ہے یا ایسی صورت حالت تو پھر اس کی بجائے سونے کی ناک بنائی جا سکتی ہے، تو یہ اس پر استدلال موجود ہے، کیونکہ وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی 3 آیتوں سے۔ پہلی آیت کہاں سے لیتے ہیں؟ یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، تو اور پھر اس کے بعد دوسری آیت
البقرہ کی 195 نمبر آیت ہے، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، یعنی اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو گویا یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جب تو پھر جیسے تو اس وقت جیسے میں نے ناک کی بات بتائی کہ ناک کی حالت تو سونے کی ناک بنا سکتا ہے بندہ اس کو، اگر اس کی ناک کٹ گئی ہے تو اس طرح کی صورتحال۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اس کو دیکھیں نا، کہ اگر روزہ دار ہوتا ہے، جیسے اب روزہ جو ہے وہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، روز ایک بندہ ہے بیماری میں ہے یا سفر میں ہے یا کمزوری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے یا اس وقت تک چھوٹ دے دی ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے بعد میں دوبارہ اس کی قضا رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے فرما دیا گیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا اور سفر میں تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچ گئے قراء الغمیم میں، تو وہاں پر لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اپنے اوپر ڈال لیا اور پانی کچھ پی بھی لیا۔ اب جسے دیکھ کر لوگوں کو تو پانی پی لینا چاہیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے اس طرح سے، اور کچھ لوگوں نے پانی نہ پیا، بدستور روزے سے رہے، تو ان پر روزہ دشوار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان پر روزہ دشوار ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیوں کہ وہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے گویا اللہ کی بات مان لی، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائیں، جو کام کریں، اس کو کرنا اور اس کو فالو کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ اللہ کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا، آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے اس کو آسان کر کے بتاتے، اور اتنا آسان فرماتے کہ جس میں اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور اس میں بندوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا کہ وہ اس آسانی کی حد سے آگے وہ یعنی کوئی اور آسانی نہ ہو سکتی، یعنی اتنا آسان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ تو اس لیے جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ رخصت جیسے ہے، آپ دیکھیں نا، ہم اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے آپ سفر پر جا رہے ہیں تو سفر کے اوپر آپ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، تو پھر اللہ نے رخصت دی ہے تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہوگا جو رخصت دی ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسی میں ہم نے جیسے پڑھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، انما حرم علیکم المیتۃ، کہ مردار کا کھانا حرام ہے، والدم، اور یہ جو خون ہے وہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور جو کہ سور کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور فمن اضطر، اور بس کوئی جو بے بس ہو جائے غیر باغیوں، تو پھر وہ حد سے نکل جانے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا کھا لے جو اپنی زندگی بچائے۔
تو یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو رخصت ملی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو استعمال کر لے، اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ گناہگار شمار ہوگا۔ ایک حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہ کیا تو اسے میدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا۔ یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ تو رخصت جو اللہ نے دی ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، یہ بھی مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی معصیت کو ناپسند فرماتا ہے، اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصت پر، یعنی جو معصیت کو ناپسند فرماتا ہے، اپنی دی ہوئی رخصت پر عمل نہ کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی جو رخصت ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بندہ، جیسے میں نے عرض کیا اس آیت میں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی اگر بندہ بے بس ہو جائے اضطراری کی حالت میں، اگر وہ اس کو کھانے پینے کی حلال چیز نہ مل رہی ہو اور زندگی ختم ہونے کا خطرہ ہو تو پھر حرام چیز کھا کر اپنے آپ کو بچائے، اور اتنی کھائے جس سے اس کا وہ بچ جائے، بس یہ نہ اس میں چسکا لے نفس کا، نہ اس کی حد سے بڑھے۔ تو یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، رخصت کی بات بڑی اہم ہے۔ تو اس وجہ سے جس کی رخصت اللہ نے دی ہے اس کو بندہ پورا استعمال کرے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اصل بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننا، جو اللہ کا حکم مان لیتا ہے تو وہی تو مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو آئے کہ اللہ کے حکم پر ہم کو چلا کر اللہ کی قربت ہمیں عطا فرمائے۔ اس آیت میں تھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اب اس میں لحم الخنزیر جو تھا، یعنی گوشت جو سور کا ہوتا ہے، سور کا گوشت حرام ہونے سے اس کے سارے اعضاء حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ گوشت سارے اعضاء کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کے سارے اعضاء حرام ہوتے ہیں۔ کیونکہ سب میں یہ گوشت جو ہے سب اعضاء میں ہوتا ہے، اس لیے سارے اعضاء اس خنزیر کے حرام ہو جاتے ہیں۔ چربی بھی گوشت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے چربی بھی حرام ہوتی ہے۔ تو گوشت حرام ہوا تو پھر چربی بھی حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس کے بال، پٹھے، بال جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں نا، وہ بھی پروٹین ہوتے ہیں، چربی وہ بھی گوشت ہوتے ہیں، اسی سے بنتے ہیں۔ پٹھے اس کے مسل بھی اسی کے ہیں، سب حرام ہیں۔ اس لیے سور جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر حرام ہوتا ہے۔ سور کا کھانا بندے کو بے غیرت بنا دیتا ہے، بے حیائی لاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، اور فحاشی کا بندہ جو ہے متوالا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سور تھا اس کا کھانا شریعت موسوی میں حرام تھا، گویا یہودیوں کے ہاں یہ سور کا کھانا حرام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گاسپل آف میتھیو جو ہے، یہ ابھی بھی ان کے پاس کتاب موجود ہے، تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو پہلی شریعت میں موجود احکام تھے ان کو فالو اپ کرانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو توڑنے کے لیے میں نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جو سور کا کھانا جو کہ یہودیوں میں حرام تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی حرام ہے اسی کو۔ اور اس کی جو ہے نا، اگر بائبل کو دیکھیں تو اس کے اندر 3 جگہ پر یہ ملتا ہے کہ سور کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ عیسائیوں کے ہاں بھی سور حرام ہے، ان کی بائبل میں 3 جگہ پر یہ موجود ہے، اور یہ سور کا کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو یہ پھر سب اپنی کوئی شریعت پر قائم نہیں ہے۔ تو سور جو ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے، یہ سور کا کھانا۔ اسی طرح شراب کا پینا بھی شریعت موسوی میں، شریعت عیسی میں حرام ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو آج انہوں نے وہ اپنی کتابوں میں درج کیا ہوا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ شراب پیتے تھے اور
حرام کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے بنا کر سارا سسٹم۔ اس لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن پاک پر عمل کرو۔ یہ کتابیں جو ہیں ان کتابوں کی کوئی بات جو ہماری قرآن کے مطابق ہو تو وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں، اور جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں ہم ان کو نہیں لے سکتے، کیونکہ جو ان کی کتاب کی بات قرآن کے ساتھ ٹکر کھاتی ہے تو وہ ہم کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ ہمارے کام جو ہے شریعت محمدی پر ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ جو بات ان کی ملے گی تو وہ ہماری بات ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو جو اسلام کی بات ہے، دین کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، جہاں سے ملے لے لو، تو گویا ہمیں وہ ہم لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سور جو ہے وہ غلیظ ہے، غلیظ چیزیں کھاتا ہے، یہ اپنا گند بھی کھا جاتا ہے، پیشاب پی جاتا ہے، پیشاب کو، اور یہ جو گند نکلتا ہے وہ بھی کھا جاتا ہے، پیشاب پوٹی کھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اگر یعنی اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا وہ سور کے جو فارم ہیں یعنی ان کو ہم نے آرگنائز کر دیا ہے، اور اس میں سے وہ سور جو ہیں وہ اپنی پوٹی پیشاب نہیں کھاتے، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر بندہ چند چند لمحوں کے لیے بھی، اب بھی یہ جتنا بھی انہوں نے ہائیجین بنایا ہوا ہے، تو چند لمحوں کے لیے بندہ اگر دور ہو جائے اور وہی سور وہ اپنی پوٹی پیشاب کر لے، اور وہی پوٹی پیشاب اپنا وہ خود ہی کھا جاتا ہے، بندہ اگر 2 منٹ کے لیے ادھر ہو جائے تو وہ خود کھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ فطرت ہے اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہ جو ہے نا اپنا پیشاب پوٹی خود کھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے امتحان ہے، اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ آپ نے جو ہے نا اس جانور کو کھانا ہے، نہ اس کی گوشت کو کھانا ہے، اور نہ اس کی کسی پروڈکٹ کو، کسی چیز کو کھانا ہے، تو یہ اس کو کلین رکھنا ہے۔ تو یعنی یہ اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے۔ بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، خون کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سر درد بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اعصابی بیماری بھی ہوتی ہے، خارش بھی پیدا ہوتی ہے، موٹاپا بھی ہوتا ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، سانس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور پن وارم، ٹیپ وارم، ہوک وارم، پتہ نہیں کتنے ساری اس طرح کی بیماریاں اس سور کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مکمل طور پر حرام کیا گیا ہے۔ اور روس کے کچھ علاقوں میں، کچھ شہروں میں گوشت جو ہے سور کا، اس کو پابندی ہے، کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو سور کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ بے لگام جنسی خواہشات کے متوالے ہو جاتے ہیں، اور ان کی صفات میں بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ غلاظت جو ہے یعنی جو ہے غلاظت والا جانور ہے، غلیظ جانور ہے، اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سور کا گوشت نہیں کھانا، اور نہ اس کی کوئی چربی یا کوئی اور چیز یا کچھ بھی نہیں کھانا، بس سور کے ساتھ تعلق ختم اس کا۔ تو اس لیے اللہ کا حکم آ گیا تو ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور یہاں پر جو چیزیں ہم خریدتے ہیں بازار سے، اکثر لوگ بازار سے خریدتے ہیں تو چیزوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سور کی چربی جو ہے ملی ہوتی ہے، یا اس کی کوئی، کیونکہ سور کی چربی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 6 انچ ہوتی ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا اکثر چگم شگم اور یہ جو چبانے والی ہوتی ہے چیزیں جو ہے نا ٹافیاں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے جن میں تھوڑا چسکا پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ آرام والی وہ چربی ملا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب کھاتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ بال ملی ہوتی ہے، تو پھر وہ چربی بندے کو چسکا لیتا ہے، لیکن اندر حرام اس کے اندر جاتا ہے، تو وہ مسلمان ہو تو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، بے حیائی برائی جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ جو کھانے پینے میں خیال نہیں رکھتے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر سے بھی بے حیائی برائی ان کافروں کی طرح نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ شریعت نے جو
ہمیں ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، اس میں ایک خاص بات ہے کہ وہ فوری طور پر وہ آلہ بندہ خریدے، یا وہ آلہ ہو جو تیز ہو، اور تاکہ ایک دم وہ جانور ذبح ہو جائے۔ اگر آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس پہ بار بار چھری چلائیں گے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو شریعت کے اندر جانور کو تڑپانا جائز نہیں ہے، تو اس لیے تو وہ کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی طرف سے اگر بندہ وہ جب ایک ہی دفعہ جب چھری چلاتا ہے تو جانور ذبح ہو جائے، یہ بہتر عمل ہوتا ہے اور اس کو جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو باقی بات جو اگلی تھی وہ بہت اہم بات ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جیسے پہلے عرب میں لوگ تھے، وہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو لات منات عزا بتوں کے نام لیتے تھے۔ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ بت کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس لیے بتوں کا نام لے کر جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، جیسے ہندو آج بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بزرگ یا پیر صاحب کا نام لے کر بھی اس کو اگر ذبح کریں گے تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تب وہ ذبح وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی اجازت جو ہے وہ اسی صورت میں ہے اس کو حلال کرنے کی، کہ ہم اگر اللہ کا نام لیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر اگر پڑھیں تب وہ حلال ہوتا ہے۔ اگر جانور کو حلال کرنے والا وہ مشرک ہے تو پھر وہ جانور چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے چاہے کچھ بھی پڑھے وہ حلال نہیں ہوگا جانور، کیونکہ اس کو حلال کرنے والا مشرک ہے تو یا کافر ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ حلال جانور نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جانور جو ہے اس کو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے جو کہ جیسے بتوں کی جگہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، تو پھر وہ بھی اس جگہ پر اس کو وہ ذبح کرنا بھی حرام کر دیتا ہے جانور کو۔ تو کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حلال کرنے کے لیے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جانور کو حلال کرنا ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اس لیے ہم عید قربانی بھی تو اسی کی مناتے ہیں نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شادی خوشی جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس میں بھی اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز بتانی بہت اہم ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگ جیسے 11ویں شریف مناتے ہیں یا کوئی اور تقریب کرتے ہیں تو اس پر جانور ذبح کرتے ہیں تو حرام ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ جو 11ویں شریف ہو یا شادی کی رسم ہو یا کسی اور جگہ جانور ذبح کیا جائے، اگر جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ حلال ہے۔ تو وہ اس کو کسی نام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک قربانی اپنے لیے ایک امت کے لیے۔ اب قربانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے وہ ذبح کیا جاتا تھا، لیکن وہ نام کس کے ہوتا تھا جانور؟ وہ لوگوں کے جو امت کے ہیں ان کے لیے، امت کی قربانی ہے۔ تو یہ تو اس طرح اگر کوئی بندہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم دار ہو جاتا ہے کہ جو ہے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور جو ہے اس کے علاوہ وہ جانور جو ہے جو ذبح ہوتا ہے وہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پر ہوگا، اور وہ آگے شادی کے لیے تو پھر سافر شادی میں اس کا گوشت بنائیں گے سب کھائیں گے، 11ویں شریف میں بنائیں گے سب کھائیں گے، تو وہ آپ کسی کے نام بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ہوگا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح جو ہوتا ہے نا، نظر بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، عبادت بھی اللہ کی ہے،
اور مخلوق کی نظر ماننا جو ہے وہ حرام ہے۔ نظر ایک چیز ہوتی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ نظر اللہ کے لیے ہے اور عبادت ہے۔ اگر آپ بندہ کہے کہ نہیں جی میں نظر جو ہے یہ بھی کسی بزرگ کی مانتا ہوں، تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے نظر ایک ایسی چیز ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یا میں میرا بیٹا ہو گیا، یا اللہ سے التجا کرتا ہے بندہ کہ میرا بیٹا ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے، لیکن وہ ذبیحہ بھی جائز ہے، لیکن وہ جو گوشت ہے اس کا وہ صاف ظاہر ہے وہ جب ذبح کرے گا تو اللہ کے نام پہ کرے گا۔ اور ہاں اگر یہ بندہ ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر اور اس کا گوشت جو ہے کسی دربار پر بھیج دیتا ہے یا کسی بزرگوں کو بھیج دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اس کا گوشت، تو وہ جو ہے وہ ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ دل میں اللہ انما الاعمال بالنیات، تو یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے نیت بندے کی ہو اور یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے، تو یہ بات اہم ہے کرنے کی۔ اسی طرح سے بت کے لیے جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی بے جان چیز ہے اس کے لیے آپ یعنی ایک ذبح کی بات آئی، ایک عورت نے گڑیا کے لیے ذبح کیا جانور، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ کیونکہ یہ تصویر کے لیے ذبح ہوا ہے۔ اب وہ ذبح جو ہوا ہے نا جو گوشت، وہ کس کے لیے تھا؟ تصویر کے لیے، گڑیا کے لیے، گڑیا تصویر تھی، جان والی تو نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، یہ تصویر کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک کافر ہے، مجوسی ہے، اس نے کوئی جانور پالا اور مسلمان سے ذبح کرا دیا، اب دیکھیں نا وہ جانور پلا ہوا کس کا ہے؟ کافر کا، مجوسی کا ہے، لیکن ذبح مسلمان نے کیا ہے۔ اب اس میں جو ہے اس کے بارے میں جو میں نے مختلف تفاسیر میں دیکھا ہے، تو کچھ تفاسیر والوں نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور کچھ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ کافر یا مجوسی یا جو ایسا بندہ ہے جس نے جانور پالا ہے لیکن ذبح مسلمان سے کرایا ہے، اب اس کو کیا ہم مسلمان کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں جانور جو تھا وہ اب اس نے پالا ہے، لیکن اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جانور جو اس نے پالا ہے، کیا اس نے جانور یہ کہا تھا یہ میرے فلاں بت کا ہے؟ جیسے ہوتا تھا نا جانور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، قریش والے جو جانور ہوتا تھا نا اس کے اوپر نام رکھ دیتے تھے، یہ جانور جو ہے منات کا ہے، یہ جانور لات کا ہے، یہ جانور عزا کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے، پھر اس کو ذبح چاہے اللہ کے نام سے بھی کرو گے تو وہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ جانور نام رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے نا یہ بت کا ہے، فلاں بت کا، تو پھر وہ اگر اس کافر یا مجوسی نے کسی بت یا اس چیز کے نام پہ نام رکھا ہوگا تو صاف ظاہر ہے پھر وہ جو ہے وہ چاہے مسلمان سے بھی ذبح کرائے گا تو حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ جانور ویسے ہے، اس نے پالا پوسا ہے اور مسلمان اس کو ذبح کرتا ہے تو پھر وہ حلال ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا جو جانوروں کے بارے میں، حلال کے بارے میں یہاں پر مختلف جو باتیں کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں تو آ سکتی ہے لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، فلاں شرک ہے، اس طرح کی باتیں بہتر نہیں ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں شرک کو پرسویڈ کرنا ہے کہ وہ لوگوں میں وہ جو ہے نا نفرت پھر پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان، اور ایک کھلی کھلی بات ہے، شرک جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، وضاحت کے ساتھ آتا ہے، تو شرک کھلا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بندہ یہ کہے کہ شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، تو اس طرح کر کے بندہ دوسرے کو کافر کر دے، اور یہی حالت آج کل ہو رہی ہے مسلمانوں میں، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ شرک کے فتوے لگا کر اور بدعت کے فتوے لگا کر اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اور ایک گروپ جو مسلمانوں کا ہے دوسرے کو کہتا ہے تم کافر ہو، پھر وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پر وہ قتل و غارت اور یہ حالت بنی ہوئی ہے۔
تو یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ بہتر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ نے اگر دین کی بات سمجھانی ہے تو بڑے آسان طریقے سے سمجھاؤ، اور بڑے بہترین طریقے سے، ایک دوسرے کو گالی بھی نہ دو اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی نہ کہو، اور آسان طریقے سے دین کی بات سمجھاؤ، اور جو ہے نا اس طرح سے سمجھانے کا طریقہ بھی بہتر ہو۔ تو اگر کوئی بات بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جو بات بہتر نہیں ہوتی اس کے اندر اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی، لہٰذا وہ تفرقہ ڈالتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شر فساد پیدا ہوتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قرآن اور سنت سے جو ہم چیز لیتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جب ہم بات بیان کرتے ہیں پیچھے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور رحمت کے فرشتے اس بات کو اٹھا کر دوسروں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ باتوں، اس بات میں نرمی ہوتی ہے، اس بات میں رحمت ہوتی ہے، اس بات میں برکت ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا۔ فساد لڑائی جھگڑا اس بات میں ہوتا ہے جس کو بات تو اللہ رسول کی ہے، لیکن اس کے اندر بندے نے اپنا ذہن استعمال کر کے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحیح واضح استعمال کر رہا ہے تو پرابلم نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات بتانے کی حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان سے آسان طریقہ وہ بتاتے، اس سے آسان اور کوئی طریقہ نہ ہوتا۔ اگر اس سے زیادہ آگے آسان کی طرف جاتے تو وہ اسلام سے بھی دور چلا جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ کام کیا جو امت کے لیے جو آسان سے آسان طریقہ جو تھا وہاں تک، میں نے عرض کیا جو آسان کی آخری حد تھی وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آسان کر کے لوگوں کو بیان فرماتے تھے۔ تو اس طرح کے وہ ہمارے محسن پیغمبر ہیں جو ہمارے یعنی اتنا آسان ترین کہ اس کے آگے آسانی ختم ہو جاتی ہے تو حد آگے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی آخری حد تک اس طرح آسان کر کے بیان فرماتے تھے کہ بات بھی سمجھ آتی تھی اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ تو آج جب مسئلہ کوئی بیان کیا جاتا ہے تو اس کو مشکل سے مشکل بنا کر بیان کیا جاتا ہے، تو دوسروں کے درمیان پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں، اور امت میں اتفاق اتحاد کی تباہی پھر جاتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، میں نے خود دیکھا ہے وہ لوگ جو اس جانوروں کے میں نے ذبح کرنے کے، جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کی بات کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی آپ کا وہ 11ویں شریف ہو یا میلاد منانا ہو یا کوئی اور، اس پر جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جب وہ اپنی چیزیں لینے جاتے ہیں بازار کے اندر تو وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جن کے اندر ان کے انگریڈینٹ میں حرام موجود ہوتا ہے، تو خود وہاں تو خیال نہیں کرتے لیکن بڑے بڑے فتوے دے دیتے ہیں۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ جانور جو ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے بندہ اگر اس کو شادی کے لیے استعمال کرتا ہے یا 11ویں شریف کے لیے کرتا ہے یا میلاد شریف کے لیے کرتا ہے تو سب کے لیے حلال ہے، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے۔ تو یہ باتیں بہت اہم ہیں، اور بندہ جو ہے ان پر عمل کرے تب ہی وہ اللہ کے ہاں اس کا یعنی جو اجر جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا جو اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میتہ ہوتا ہے نا، جو ذبح ہونے سے پہلے مر جاتا ہے وہ حرام ہے، تو ایسے جانور کو نہیں کھانا، وہ حرام ہوتا ہے۔ اور ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں تو وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب گردن پر اس کی چھری چلتی ہے تو اس کا جو خون ہوتا ہے، تھوڑا سا جانور تڑپتا ہے تو وہ خون اس کا نکل جاتا ہے، وہ خون جو ہے نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد باقی جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ
قابل استعمال ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح خون بھی حرام ہے، اور خون جو ہے کیونکہ وہ تمام جراثیم جو ہوتے ہیں ان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ خون کا استعمال کرنا خوراک بطور حرام ہے۔ اسی طرح جو جانور خنزیر ہے، اس کے بارے میں فرمایا اس کی تو جانور کی ہر چیز جو ہے وہ گوشت کے ساتھ منسلک ہے، چاہے اس کی چربی ہو یا جانور بذات خود، تو اس جانور کی چربی بھی 6 انچ موٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کا جو پسینہ بھی دیکھیں نا باہر نہیں نکلتا، اس کے سارے وہ جراثیم اندر ہی رہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ اس کا کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو اتنا غلیظ جانور ہے کہ اپنے دوسرے جانوروں کو بھی اپنی جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ بلاتا ہے کہ آؤ بھی اس کے ساتھ برا کام کرو، تو یہ جانور اتنا غلیظ ہے، یعنی اس طرح جو بندہ کھاتا ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی باتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اور جو جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ بھی حرام ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے یہ جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے کھانے پینے میں حلال ملتا ہی نہیں ہے، حرام ہے، لیکن زندگی ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت حرام کھانے کی اتنی اجازت ہے جس سے زندگی بچ جائے اور بندہ آگے نہ بڑھے، نہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس کو زیادہ کھائے، نہ کسی اور وجہ سے، تو وہ جو ہے بندہ اتنا کھائے کہ زندگی بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ فلا اسم علیہ کا مطلب ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہے اگر وہ اس حالت میں کوئی چیز کھا لے گا، تو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ تو گویا یہ جو غفور اور رحیم ہے یہ بہت بڑے اللہ کے نام ہیں جو اس میں اللہ نے فرمائے ہیں۔ غفور سے مراد ہے کہ یہ جو ہے بخشنے والا، یعنی اگر کسی جگہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی بندے سے ہو جاتی ہے تو اللہ غفور ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے تو اللہ بخش دیتا ہے، اور رحیم پھر وہ رحمت فرماتا ہے، اپنی مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور جو حکم آیا وہ بس اسی کو ہی اپنا کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، اسی کی پیروی میں ہی ہمیں اس دنیا اور آخرت کی نجات جو ہے اسی میں مضمر ہے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مان کر ہی اس دنیا سے جانا ہے، کوشش کرنی ہے جتنی ہو سکے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا میں اور آخرت میں مشرف فرمائے، آمین۔